پانی پہلے بند کر دیا گیا، آپ کو پتا ہے پہلے پانی بند ہوا ہے، پھر اس کے بعد جو سٹیپس لیے گئے، اور یوٹیوب چینلز اور آپ جو آرٹسٹ ہیں ان کا بھی آنا جانا بند۔ اور ایک اور بات آپ کو بتائیں، اور وہ یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان کے لیے اپنی فضائی حدود بھی بند کر دی ہیں۔ انڈیا نے ایئر سپیس بند کر دی ہے پاکستان کے لیے۔ بھارتی حکومت نے پاکستان کے لیے فضائی بندش ایئر سپیس کلوجر کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق 23 مئی تک جو انڈین ایئر سپیس ہے وہ پاکستان کے طیاروں کے لیے بند رہے گی۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک اور بڑا سٹیپ لیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے۔ پاکستان نے گلگت بلتستان میں اپنی فلائٹس کینسل کی ہیں، اور گلگت بلتستان میں ہائی الرٹ ہے۔ کہہ رہے ہیں مودی کا خوف ہے، مودی کا خوف اتنا زیادہ، اتنا پینک کریٹ ہو چکا ہے کہ گلگت بلتستان کی جو فلائٹس کینسل کی گئی ہیں، تو کیا یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے، جو کہ تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ کیا گلگت بلتستان میں بھارت کچھ کرنے جا رہا ہے؟ کیا مودی سرکار گلگت بلتستان میں حملہ تو نہیں کرنے جا رہی؟ میں دیکھ رہی تھی انڈین میڈیا تو وہ جس طرح کہتے ہیں کہ پی او کے پر کوئی کچھ ہو سکتا ہے، کچھ ہونے والا ہے، اور جو ہے وہ لے کر رہیں گے، اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن اب یہ جو گلگت بلتستان کی فلائٹس کینسل کی گئی ہیں پاکستان سے، اور وہاں پر جو ہے وہ اب کوئی فلائٹس آنے جانے کی پابندی ہو چکی ہے، کوئی جہاز نہیں اڑ سکتا، اور ساتھ ہی اس کی ایئر سپیس بھی بند کی گئی ہے۔ تو پھر اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیا جو اٹیک ہے یا جو سٹرائک ہے وہ گلگت بلتستان کی طرف سے ہوگی، یا کیا بھارت گلگت بلتستان میں داخل ہو کر کچھ کرنے لگا ہے؟ یہ کیا ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں ہم ایس سچ تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم تو آپ کو صرف خبریں بتا رہے ہیں۔ دیکھیے اب یہ جو آرٹسٹوں کو بند کیا گیا، اس میں جو بڑے بڑے نام ہیں، جیسے کہ میں دیکھ رہی تھی، اگر میں کچھ اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ کون کون سے آرٹسٹ اس کے اندر ہیں جن کو کہ یہ کلوز کیا گیا ہے، اس کے اندر بتا رہے ہیں جی انسٹاگرام، جن کے ایسے انسٹاگرامز بھی ہیں جن کے ملینز میں ہیں سبسکرائبرز۔ ہانیہ عامر جو کہ بڑی ہی ایک پاپولر آرٹسٹ کہی جاتی ہیں، وہ ماہرہ خان جو کہ سب سے سیزنڈ آرٹسٹ اور ایکٹر ہیں پاکستان کی، ان کا اکاؤنٹ۔ پھر علی ظفر اور عاطف اسلم کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کا اکاؤنٹ ابھی ویزیبل ہے انڈیا کے اندر۔ تو اب یہ آپ کہہ رہے ہیں نام لے لیا ان کا تو ان کا بھی بننا ہو جائے۔ لیکن صرف یہی نہیں، اب آپ انڈینز، بھارتیہ جو ہیں وہ اپنے کنٹری میں پاکستان کا ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے۔ پاکستان کے ڈرامے وہاں پر بند کر دیے گئے ہیں، جو فلمیں ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں، جو گانے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، لیکن پاکستان میں انڈیا کے گانے بند نہیں کیے جا سکتے۔ وہاں پر جو یہ جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں وہ بھی اس کے اوپر بھی گانے چل رہے ہیں، تیری مٹی میں مل جاواں گل بن کے کھل جاواں۔ اب آپ کو پتا ہے، پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ یہ گانا کہاں کا ہے۔ وہ پائے نہیں، یہ گانا آپ کی طرف کا نہیں ہے، یہ آپ کے پڑوس کا گیت ہے۔ اتنے بیوٹیفل، اتنے خوبصورت دھن جو سبھی گنگنانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں واہ بھائی واہ، اور اپنی جنگ لڑنی ہے جن سے، انہی کے گانوں پر تیاری ہو رہی ہے جنگ لڑنے کی۔ میں کہتی ہوں کیا ہی بات ہے۔ یہ ہوتا ہے اثر کسی کی ثقافت، کسی کا میوزک، کسی کا جو فلم ہے، وہ اتنی وہ اثر رکھتی ہے، اتنی امپیکٹفل ہوتی ہے کہ آپ اپنی جنگ کی تیاریاں بھی اپنے دشمن کے گانوں پر کر رہے ہوتے ہیں۔ دس از انبلیویبل، لیکن ایسا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ آپ ہنس رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہنس لیں، لیکن سچویشن یہی ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، وہ یہ کہ جی اب آپ یہ کئی لوگ یہ پوچھ رہے ہیں جی سب کے بند ہو گئے تھے، تاڑا کیوں نہیں بند ہوا؟ بھائی دیکھیں، میں تو امت شاہ کی بہن ہوں نا، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں عالیہ شاہ ہوں تو میں امت شاہ کی بہن ہوں، تو اس لیے میرا یوٹیوب اکاؤنٹ جو ہے بند نہیں ہوا۔ یا پھر یہ کہ میں مودی صاحب میرا پروگرام دیکھتے ہیں، بڑے فین ہیں، اس وجہ سے بند نہیں ہوا۔ یا پھر جو جے شاہ ہیں وہ میرے کزن ہیں، اس وجہ سے میرا اکاؤنٹ بند نہیں ہوا۔ او بھائی لوگوں، آپ کو اتنی فکر پڑ گئی کہ کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں ہو کیا رہا ہے، دونوں طرف سے تھریٹ، یعنی جن کے بند ہوئے وہ بھی مجھ سے ناراض، مجھے نہیں پتا ناراض ہے نہیں، لیکن غصہ تو چل رہا ہے نا کہ بھائی اس کا کیوں کھلا ہوا ہے۔ بات یہ ہے اس کا اس لیے کھلا ہوا ہے کہ اس کا یہ کبھی جو ہے نا وہ کسی کے کہنے پر اور کسی کے اس پہ کچھ نہیں بولتی کبھی، یعنی یہ کہ میرا جو دل کرتا ہے میں وہ بولتی ہوں، اور میں جو سچ ہوتا ہے وہ بولنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اور یہ کہ میرا یوٹیوب چینل مجھے فنڈ کرتا ہے، کوئی میرے یوٹیوب چینل کو یا میں اپنے یوٹیوب چینل کو فنڈ نہیں کرتی، میرا یوٹیوب چینل مجھے فنڈ کرتا ہے۔ اور یہ کہ بھائی کیا کہیں، اب دیکھیں ان کی مرضی ہے۔ ہم نے تو آج تک بات کیا ہے، میں خبریں دیتی ہوں، بلکہ میں نے تو یہ کیا، ابھی جو میں نے شو کیا نا روہت شرما کے ساتھ، بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر ناراضگی اظہار کی۔ ناراضگی نہیں ہوتا، ناراضی ہوتا ہے۔ ناراضی شو کی کہ جی آپ نے جو ہے وہ یہ کر دیا، وہ تو یہ ہیں، اور وہ تو کبھی مطلب کہ وہ جو بھی ٹھیک ہے۔
تو بات یہ ہے کہ اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں کسی کو بھی نہیں لاتی، کیونکہ دیکھیں یہ ایک سینسٹیو مومنٹ ہے، سینسٹیو مومنٹ میں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. ہاں میں آپ کو خبریں دیتی ہوں، اس پہ اپنا تھوڑا جو میں سمجھتی ہوں وہ انالیسس کر دیتی ہوں. کوئی دوسرا انالسٹ جب آئے گا وہ جو وہ سمجھتا ہے وہ بات کرے گا، وہ کسی کے بھی حق میں اور کسی کے بھی خلاف جا سکتی ہے، اور پھر آپ کے لیے وہ پروپیگنڈا ہو سکتا ہے. آپ کہیں کہ جی اس وجہ سے ایسا بول رہے ہیں، اس وجہ سے ایسا بول رہے ہیں. تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اب جب تک یہ جو ٹینشن بہت ہائی ہے، میں کسی کو بھی نہ، میں صرف خود ہی آپ کو خبریں دیتی ہوں جب تک آپ مجھے دیکھتے رہیں، جب تک میرا یوٹیوب جو چینل ہے وہ اوپن رہے. ٹھیک ہے، میں تو آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ اوپن رکھو یا بند کرو، یا میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہی، میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ جی آپ وی پی این لگا کر دیکھیں یا یہ کریں. نو، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ بھائی وہ کہتے ہیں یہ جو پبلک ہے یہ سب جانتی ہے، بند کرنے والے جو ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، آل رائٹ. تو اگر بند ہوا نا، میں آپ کو بھی بتا دوں، جب تک آپ میرے ساتھ ہیں دیکھ رہے ہیں، جی دھڑلے سے میں بول رہی ہوں اور میں آپ تک خبریں پہنچاتی رہوں گی. جن دن بند ہوا نا، میں تو یقین کریں اس کے باوجود کہ سورس آف انکم میرا بند ہوگا، جو کہ بڑے ہی ہیں، 3 وہ ویڈیوز بنا کے بھی $100 نہیں ہوتے، تو بڑا لوگ ایک پروگرام میں 1 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں $100 لے لیتے ہیں. مجھے ابھی پتا چلا میجر گورو آریہ نے جو ویڈیو بنائی اور کسی نے مجھے ٹیگ کیا میرے ایکس اکاؤنٹ پر کہ جی یہ جو ہے نا، یہ مجھے کہ میں بھی کرتی ہوں. میں نے کہا بھائی میں تو کہیں جاتی ہی نہیں، کسی چینل پہ بلا کے تھک جاتے ہیں، میں نہیں جاتی، اور اگر جاتی بھی ہوں تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ $100 مجھے پتا ہوتا تو میں ابھی کے ابھی بلاؤ بھائی، $100 دے دے کے جو بلانا چاہتا ہے بلا لے. تو بات یہ کہ میں پتہ کیا کروں گی، میں یہ کروں گی، میں فلمیں دیکھوں گی. ہو میں بہت انجوائے کروں گی. میں نے تو دیکھنا تک نہیں یوٹیوب کی طرف، پھر میں نے کوئی خبر نہیں دیکھنی. مجھے یہ بھی پتا نہیں چلنا کہ حملہ ہو گیا، کتنے ہویا تھے، بات کی ہوئے، بعد میں ہوا کیا کیا، مودی صاحب جو ہے وہ کہاں تک پہنچے اور کہاں تک حملے ہوئے اور کیا کیا ہوا، میں نے یہ بھی نہیں دیکھنا. میں نے نیٹ فلکس پہ فلمیں دیکھنی ہے جو میں نے بہت عرصے سے نہیں دیکھی، جو کافی دن ہو گئے. میں نے بکس پڑھنی ہے جو میں لائبریری سے لا کر رکھی ہوئی ہیں، ابھی گرین لائٹس پڑھ کے واپس کی ہے. ایک ہے جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں جی پڑھ لو تو واپس کر دیو، وہ میں پڑھوں گی، اور پھر اور بکس لا کے پڑھوں گی، اور پھر میں ایکسرسائز کروں گی، میں میڈیٹیشن اور بہت زیادہ کروں گی، اور میرے پاس بہت سارا ٹائم ہوگا. یقین کریں میں بڑا خوش ہوں گی. میں کہوں گی چلو میں نے تھوڑی کیا، یہ تو قدرتی ہو گیا، تو چلو ٹھیک ہے پھر اسی بھی انجوائے کرتے ہیں. یہ ہے سچویشن. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اس طرح نہ کیا کریں. نہ تو میں امت شاہ کی بہن ہوں اور نہ میں مودی صاحب کی لاڈلی ہوں، ایہو جی کوئی گل نہیں، کسی کی بھی نہیں، نہ اس طرف سے تو نہ اس طرف سے. لیکن کیونکہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں میں سٹارٹ سے جو ہے کلی مندی جو ہے وہ اپنا یہ یوٹیوب چلانے کی کوشش کر رہی ہوں. اور اچھا اس کے اوپر اتنے جلن کی، اتنی لڑائی جھگڑے کی، اتنا برا بھلا مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے. سب کے اتنے زیادہ ویوز جاتے تھے، میرے ایک عام لمیٹڈ اس میں رہتے تھے. میں کبھی کچھ ایسا کرتی نہیں تھی کہ بھئی میرے ویوز جو ہیں وہاں پہ جائیں. اب اگر فار دی ویری فرسٹ ٹائم میرے ویوز اوپر چلے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہمیں بھی مزے لینے دیں. ہیں جی، چلیں جی آپ سے ملتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اور بہت ساری خبریں ایگزیکٹلی ڈیولپمنٹس اور بہت سی ہیں. تو دیکھیں یہ جو ہے نا، میں آخری بات کر دوں، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو آرٹسٹوں کو بین کیا گیا ہے، یہ تو دیکھیے آرٹسٹ جو ہیں وہ تو سرحد سے اوپر ہوتے ہیں، پنچھی، پکھیرے، ندیا، اور پتہ نہیں وہ جو گانا ہے ریفیوجی کا، یہ جو، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ باؤنڈریز جو ہیں وہ آرٹسٹوں کے لیے، سنگرز کے لیے، میوزیشنز کے لیے، رائٹرز، ان سب کے لیے نہیں ہوتی باؤنڈریز. یہ ان کو جب پڑھا جائے گا کسی لیکھک کو، کسی آرٹسٹ کو، تو دور دور پوری دنیا میں پڑھا جائے گا، اس کا تعلق کسی بھی جگہ سے